السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس کے ایک ایک لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک افسوسناک خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں تو دیکھ لیا کہ دو قرآن حافظ جو تراویح سنا رہے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین ان دونوں حفاظ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان تمام دونوں حفاظ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پہلے مہاراشٹر کے حافظ سرفراز صاحب، ایک دم نوجوان لڑکا، 4 دن 5 دن تک قرآن سنایا انہوں نے۔ ایک مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، یہ تراویح پڑھانے کے لیے گئے تھے، تو چھٹے چاند انہوں نے دیکھا کہ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد یہ حفاظ کرام قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کو یاد کر رہے تھے، اور افطار سے پہلے جب وضو کرنے کے لیے غسل خانے کے اندر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں، وہ حافظ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی ابھی روزہ کھولنا باقی ہے، رات کو تراویح پڑھانی باقی ہے۔ یہ بتاتا ہوں میں اس کا کارن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا، ایک حافظ سمیم اختر صاحب، 2 سال پہلے ان کی اہلیہ، ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے۔ یہ بریلی ضلع کے پاس سے، پہلے سرفراز حافظ صاحب یہ مہاراشٹر کے اندر، اور یہ یو پی بریلی ضلع سے، سیس گڑھ کے پاس سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ بھی 5ویں روزے کے دن، 5ویں چاند کے دن، گھر کی فکر تھی، قرآن کو فٹافٹ سنانے کی فکر تھی، تراویح پڑھنے کی فکر تھی، اور ظہر کی نماز کے بعد قرآن کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں آپ نے سنا ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے 7 پشتوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کے دن میں جب میدان محشر ہوگا تو وہ حفاظ کرام جو ہوں گے، جو حافظ ہوگا، ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ لوگ دیکھ کر فخر محسوس کریں گے، اور لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ تو ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کو حفظ کرے، قرآن کا حافظ بنے، اور بننے کے بعد ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کو پڑھ کر سنائے، رمضان کے اندر، تراویح کے اندر۔ تو کچھ جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ اوور لوڈ کی وجہ سے، اب تمام حفاظ کرام کے لیے یہ بات ہے کہ ہر سال 1 پارہ 1.5 پارہ پڑھتے تھے روزانہ، 27ویں صف کے اندر، 25ویں صف کے اندر قرآن کو مکمل کر، مگر اب ایک فیشن چلی ہے، 8 دن کے اندر قرآن مکمل، 10 دن کے اندر قرآن مکمل، اور پھر 10 دن کے بعد وہ حفاظ کرام اپنے گھر چلے جاتے ہیں نذرانہ وغیرہ لے کر، پھر الحمد طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، مگر کیپیسٹی اگر آپ کی ہے، آپ کو اتنا یاد ہے، آپ کا جسم اتنا طاقتور ہے، آپ کو اتنی یادداشت ہے، آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مگر کتنے کمیٹی ممبران، کتنے پبلک اور کتنے امام صاحب جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، وہ اسی چاہ کے اندر ہوتے ہیں کہ کم سے کم دنوں کے اندر قرآن کو مکمل کر دیا جائے، اور اسی بنا پر حفاظ کرام دیکھتے ہیں پورا دن روزے سے ہوتے ہیں، گھر کا ٹینشن ہوتا ہے، تراویح میں قرآن سنانے کا ٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہ مہاراشٹر ممبئی کے اندر قرآن کی تراویح سنا رہے تھے حافظ سمیم اختر صاحب، تو 5ویں روزے کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب قرآن کو یاد کر رہے تھے، اسی وقت ان کو اٹیک آیا، کیونکہ اتنا ٹینشن تھا دماغ کے اندر، اتنا ٹینشن کی وجہ سے روزے کی حالت میں ان کو اٹیک آیا، اور ان کا اسی جگہ پر انتقال ہو گیا۔ تو میں ان حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ اوور لوڈ نہ کرے، اگر آپ روزانہ 1 پارہ سنا سکتے ہیں تو 1 پارہ ہی سنائیے،
اگر آپ کی یادداشت کمپلیٹ ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، آپ 1.5 پارہ سنا سکتے ہیں تو آپ 1.5 پارہ سنائیے، مگر اوور لوڈ ہو کر کبھی 5 پارے کبھی 3 پارے، کیونکہ پڑھنا رہتا ہے پوری باڈی. آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یقیناً قرآن کی برکت عطا فرماتا ہے، مگر ایک باڈی جو اللہ نے سسٹم ہماری بنائی ہے، وہ سسٹم کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور کچھ لوگوں کے اندر لالچ بھی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے اندر یہ لالچ بھی ہوتی ہے نا کہ 10 دن ہم یہاں قرآن پڑھیں گے، 10 دن پھر دوسری مسجد میں قرآن پڑھیں گے، پھر 10 دن تیسری مسجد میں قرآن پڑھیں گے، اور تینوں جگہ سے نذرانہ لے کر ہمارا پورے سال کا خرچہ نکل جائے گا. تو اگر دماغ کے اندر مسئلہ بھی یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں دماغ کے اندر اس نیت کو لے کر کہ یہاں سے زیادہ پیسہ نذرانہ بٹوریں گے، یہاں سے زیادہ نذرانہ بٹوریں گے، یہاں سے زیادہ نذرانہ بٹوریں گے، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ حفاظ کرام تراویح پڑھائے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا قرآن سنانے کے لیے نہیں، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ فٹافٹ میں قرآن ختم کروں، 8 دن کے اندر 10 دن کے اندر قرآن ختم ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ مجھ کو نذرانہ مل جائے. تو یہ تو حفاظ کرام اسی ٹینشن کی وجہ سے کہ رات کو قرآن سنانا ہے قرآن سنانا ہے. ایک حافظ سرفراز صاحب جو ایک دم ینگ لڑکا ہے، اور ایک حافظ سمیم اختر صاحب ایک ممبئی کے اندر اور ایک بریلی ضلع شیش گڑھ کے اندر، یہ دونوں حفاظ کرام کا انتقال ہو چکا ہے، ایک 5ویں چاند کے اندر، ایک شاید 6ٹھے چاند کے اندر. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ العالمین تمام حفاظ کرام کی حفاظت عطا فرمائے، اور ان دو حفاظ کرام کا جو انتقال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی مقدس مہینے کو عبادت میں گزارنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.